اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں۔ آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت اور مشتمل ہے سورت اخلاص۔ سورت اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ خالق حقیقی ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، یعنی نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورت اخلاص میں خاص طور پر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا اور اس چیز کو بیان کیا گیا کہ جو خالق حقیقی ہے۔ اس سورت کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ ہی اس کا کوئی ماں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ سورت اخلاص قرآن مجید کی کیونکہ بہت ہی چھوٹی اور مختصر سورت ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ڈھیر و ڈھیر اس کے فائدے ہیں۔ اس سورت کا نام سورت اخلاص کیوں رکھا گیا؟ تو کیونکہ سورت اخلاص کا مطلب ہے کسی چیز کو خالص کرنا، جبکہ ہمیں خالص بندگی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اس میں اللہ کی بندگی کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس لیے بھی اس کو سورت اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم خالص بندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو اس وجہ سے بھی اس سورت کا نام سورت اخلاص ہے۔ اور اس سورت میں کیونکہ وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے اور اس سورت کا نام بھی سورت اخلاص ہے، اور سورت اخلاص کے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اس سورت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو اس وقت ایسا دور تھا زمانہ جاہلیت کا کہ اس ٹائم کفر و شرک بہت زیادہ عام تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے ظاہر ہے اللہ کے احکامات کو بجا لانا تھا، اللہ کی توحید کا انہوں نے اظہار کرنا تھا، اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا۔ اس وقت ایسا ماحول کفر و شرک کا اس قدر غالب تھا کہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، جیسا کہ ان کے پہلے آباء و اجداد بتوں کی پرستش کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر چلتے ہوئے بت پرستی کرنا شروع کر دی، یعنی بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اس وقت ایسا غلبہ تھا کفر و شرک کا کہ آپ علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا توحید کو پھیلانا، لیکن کوئی جو وہاں پر کفار مکہ تھے ان کا کچھ اس طرح تھا کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے معبود بناتے تھے۔ کسی نے بارش کا معبود بنا لیا، کسی نے رزق کا معبود بنا لیا، کسی نے مشکل خشا کا معبود بنا لیا، کسی نے اولاد کا معبود بنا لیا، یعنی الگ الگ معبود بنا کر بت بنا کر ان کو رکھ لیا اور انہی سے ہی وہ مانگتے تھے، ان کے آگے ہی ہاتھ پھیلاتے تھے اور انہی سے ہی اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، جھکتے تھے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ اس وقت دعوت تبلیغ کرنا اس قدر مشکل تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے اتنی مخالفت کے باوجود بھی اللہ کے حکم کو بجا لایا، تو ان کو سمجھایا کفار مکہ کو کہ یہ جو چیز تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، کیا یہ جو چیز اپنا دفاع نہیں کر سکتی، جس کا وجود تم خود رکھتے ہو، جو اپنے آپ کا نفع و نقصان نہیں اپنے آپ کو دے سکتی، وہ تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو کیا تمہاری مشکلات کو یہ دور کر سکتا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی معبود تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آپ علیہ السلام پر اس وقت سورت اخلاص نازل ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام نے اس سورت کا اعلانیہ کر کے سب لوگوں کو بتایا کہ جو خالق حقیقی ہے اس کی یہ پہچان ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ اس کا ماں ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس وقت سورت اخلاص نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس وقت کفر و شرک کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان کفار مکہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل معبود وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے اس کل کائنات کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو اور دریاؤں کو مسخر کیا، جس نے اس کائنات کی بڑی سے لے کر چھوٹی چیز کو پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی اور اس کے رزق کا ذمہ خود لیا ہے۔ اگر تم
तुम इस हकीकत को समझ लो कि तुम्हारा जो माबूद बरहक है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। ये जो माबूद तुम अपने हाथों से तराशते हो ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। चाहे तो आज तुम इसे तोड़ दो तब भी ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो चीज़ खुद नफ़ा नुकसान नहीं अपने आप को दे सकती वो दूसरे को क्या नफ़ा नुकसान देगी। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपनी नबूवत का ऐलान भी किया और सूरत इखलास का वाज़ह तौर पर सूरत इखलास की तिलावत भी फरमाई और लोगों को समझाने की कोशिश की कि अपने खालिक को समझें जो हकीकी खालिक है। तो सूरत इखलास के जो मैं आपको फ़ायदे बता रही थी वो ये थे कि सूरत इखलास जो हमारे बहन भाई बहुत ज़्यादा मुश्किलात में घिरे हुए हैं, सूरत इखलास एक ऐसा मुजर्रब अमल है। आप जितनी भी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, आप जितनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, आप ये जो अमल मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, आप इशा की नमाज के बाद आपका कारोबारी मसला है, आपकी औलाद नहीं है, आप टेंशनों में मुब्तला हैं, रिस्क की तंगी है, घर में नाचाकी है, लड़ाई झगड़े हैं, आप जितनी भी कड़ी मुश्किल है, कोई नामुमकिन काम है जो आप मुमकिन में तब्दील करना चाहते हैं, तो आप सूरत इखलास को नमाज इशा के बाद 1000 दफ़ा पढ़ें। 1000 दफ़ा उसकी को पढ़ने के बाद आप दुआ करें, जितनी भी मुश्किल हाजत होगी आप अल्लाह के फजलो करम से वो हल हो जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप पर कभी भी जादू और जिन्नात के असरात ना हो, तो आप 3 सूरतें सूरत नास, सूरत फलक और सूरत इखलास ये आप पढ़ें और अपने चारों तरफ में फूंक मार दें। कभी भी आप पर जादू और जिन्नात और नजर बद के असरात नहीं होंगे। सूरत इखलास जो रोज़ाना रात को 3 मरतबा पढ़ता है उसको तिहाई कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरत इखलास के पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं। जितनी भी टेंशनें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उसके लिए जो अमल मैंने आपसे शेयर किया है कि आप 1000 मरतबा नमाज इशा के बाद सूरत इखलास पढ़ें। थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ना, तन्हाई में बैठ के पढ़ें। आप यकीन माने कुछ ही दिनों के अमल से अल्लाह ताला आपके लिए इतनी आसानियां पैदा फरमा देंगे, इतनी आसानियां पैदा फरमा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि ऐसी आपको अल्लाह की गैबी मदद हासिल हो जाएगी। बहुत मुजर्रब ये अमल है, इसको ज़रूर करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।